ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی میٹھی گفتگو کرتے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شیریں کلامی کرتے، زبان میں الفاظ میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ جو شخص بھی آپ کی بارگاہ میں آتا اور آپ کے کلام کو سنتا تو آپ کے کلام کا غلام بن جایا کرتا تھا، اور اس کا جی چاہتا تھا کہ حسن مصطفیٰ کا کلام جاری و ساری رہے، ہم آپ کے کلام کو، آپ کی گفتگو کو سنتے رہے اور آپ اپنی بات کو ختم نہ کرے۔ سامنے والے کے دل میں یہ تمنا ہوا کرتی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب ان کے کلمات کو، ان کے الفاظ کو سنے۔ وجہ کیا تھی؟ زبان بڑی مٹھاس تھی، الفاظ میٹھے تھے، زبان میں نرمی تھی، اور حدیث پاک ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کی خصوصی صفت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا حیّن لین سہل، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ انتہائی نرم مزاج ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے، اس کی زبان میں بھی نرمی ہوا کرتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ لوگوں کو مشقتوں میں نہیں ڈالتا بلکہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ جو نرمی کا مزاج حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو خصوصی بات ملتی ہے، راوی فرماتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی حسن مجتبیٰ سے کبھی کوئی سخت جملہ نہیں سنا، کبھی کوئی غلط بات ہم نے آپ کی زبان سے نہیں سنی، سوائے ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو صرف آپ نے یہی کہا کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، بس یہی جملہ ہم نے آپ کی زبان سے سختی والا سنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی ہم نے آپ کی زبان سے کوئی سخت کلمہ نہیں سنا، ہمیشہ میٹھی بات کیا کرتے، نرم گفتگو کیا کرتے، اور سننے والا آپ کی بات کو سننا ہی چاہا کرتا تھا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا کیا معاملہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ چہیتے نواسے کہ مروان جو ظالم حاکم تھا، وہ ظالم آپ کو برملا آپ کے سامنے آپ کو گالی گلوچ کرتا، وہ ظالم بدبخت ازلی ابدی شقاوت اور بدبختی میں رہنے والا حسن مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا، بے ادبیاں بکتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی زبان سے اس کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا کرتے بلکہ صبر کیا کرتے۔ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ سے لوگ آ کر کہتے کہ مروان آپ کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبیاں کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کہیے، تب بھی آپ کہتے کہ اللہ کی ذات انتقام لینے والی ذات ہے، اگر آج وہ اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں آ کر میری اور میرے والد محترم کی شان میں گستاخیاں بک رہا ہے تو مجھے اس کی سخت کلمات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس سے ضرور بدلہ لے لے گا۔ یہ آپ کی مزاج میں ہوتا۔ اور ایک مرتبہ وہ مروان جو حاکم وقت تھا، اس نے آ کر آپ کو برا بھلا کہنے لگا، گستاخیاں کرنے لگا، بے ادبیاں کرنے لگا، آپ خاموش سنتے رہے۔ اسی دوران اس نے سیدھے ہاتھ سے اپنی ناک کو صاف کیا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا۔ اسی وقت آپ نے کہا کہ افسوس تجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ سیدھا ہاتھ ان کاموں کے لیے نہیں ہے، غلاظت کو صاف کرنے کے لیے، بول و براز کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ خود کی ذات کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ برداشت کر کر سن رہے ہیں، لیکن کوئی غلط کام اور خلاف شریعت کام، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اس وقت آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ نادان سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کی جاتی، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی جاتی ہے۔ تب وہ خاموش ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
جو اخلاق کریمانہ تھے، آپ کے اخلاق تو سارا مدینہ آپ کے اخلاق کی گواہی دیتا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے اخلاق کو مانا کرتے۔ دوست تو مانتے ہی مانتے، عقیدت مان تو مانتے ہی مانتے، کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی، حاسدین بھی، ظالم بھی آپ کے اخلاق، آپ کے صبر کو مانا کرتے اور اعلان بھی کیا کرتے۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مقدس ہو گیا تو اس وقت مروان بھی آیا اور آ کر آپ کے وصال پر افسوس کرنے لگا۔ آپ کے وصال پر جب وہ افسوس کا اظہار کرنے لگا تو اسی وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ نادان، زندگی بھر تو انہیں گالیاں دیتا رہا، ان کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں بکتا رہا، آج ان کے وصال کے بعد افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ تو وہ مروان جو دشمن اہل بیت تھا، جو ظالم تھا، وہ خود اپنی زبان سے کہنے لگا، تاریخ کے صفحات گواہ ہے، مروان کہنے لگا کہ میں ایسی ہستی کو ستایا کرتا تھا، ایسی ہستی کے ساتھ بے ادبیاں کیا کرتا تھا جو ہستی اس پہاڑ سے زیادہ حلیم، بردبار اور صبر کرنے والی ہستی تھی۔ یعنی دشمن ہو کر بھی اعلان کر رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ یہ وہ ہستی ہے جو پہاڑ سے زیادہ، چٹان سے زیادہ مضبوط تھے اور صبر کرنے والے تھے، طبیعت میں بردباری تھی، میں ایسی ہستی کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول جن کی مزاج میں صبر، بردباری بہت زیادہ تھی، لڑائی جھگڑے کو ہرگز پسند نہیں کرتے، خون ریزی کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لیا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک منہ میں اپنی مبارک زبان کو داخل فرما دیا کرتے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مقدس زبان مبارک کو چوستے۔ قربان جائے جن کے دہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا فیض براہ راست جن کو ملا ہو، ان کی طبیعت، ان کی شان، ان کی بردباری، ان کے اخلاق کریمانہ کا کیا عالم ہوگا۔ اور حضور فرماتے کہ اے میرے صحابہ، بے شک یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے، اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میں یہ صلح کروائے گا۔ دیکھو آپ، حضور نے فرمایا سردار ہے، اور جو خوبی بیان کی، سرداری کی خوبی جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صلح کروانے والے کو اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خصوصی فیض ہے، وہ فیض یہ ہوتا ہے کہ آپ صلح فرمانے والے تھے اور دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والوں، آپسی اختلافات، انتشارات، لڑائی جھگڑے، خون ریزیاں، اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ صلح کے دامن کو اپنایا جائے۔ جو صلح کرتا ہے وہ حسن مجتبیٰ کے راستے پر چلا کرتا ہے، اور جو جھگڑا اور فتنہ فساد برپا کرتا ہے وہ آپ کے عاشقوں میں، آپ کے غلاموں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔